بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ فَالْأَقْرَبُ الْبُطْلَانُ إِنْ قَصَدَ التَّطْبِيقَ۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ وَلَا يَعْمَلُ الْأَجِيرُ الْخَاصُ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ، یہ دوسرا مسئلہ ہے، شاید پورا نہ ہو سکے، غور کرنا ہوگا۔ ایک شخص دوسرے شخص کو اجیر بناتا ہے، یہ دیوار آپ نے بنانی ہے 5 فٹ اونچی 30 فٹ لمبی، یہ ہو گیا عمل۔ غور کرنا، مطلب سمجھیں گے تو اگلی عبارت حل ہوگی۔ ایک شخص ایک بندے کو مزدوری پر لیتا ہے کیا کہ آپ نے یہ دیوار بنانی ہے جس کی 5 فٹ اونچائی ہو اور 30 فٹ لمبائی ہو۔ صبح 8 بجے آپ نے کام شروع کرنا ہے اور ٹھیک 2 بجے ختم کرنا ہے۔ عمل بھی معین کرتا ہے مستاجر اور اس کا زمانہ بھی متعین کرتا ہے۔ بہت غور آگا۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تو مستاجر کا ارادہ ہے تطبیق کا کہ یہ دیوار کا کام ٹھیک 8 بجے شروع کرے جب پہلی اینٹ لگائے اور ٹھیک 2 بجے یہ آخری اینٹ لگائے، ادھر زمانہ شروع ہو ساتھ عمل بھی شروع، ادھر جو ہی وقت ختم ہو کام بھی ٹھیک اسی ٹائم پر، اگر یہ ارادہ ہے شہید فرماتے ہیں الاقرب البطلان، یہ عقد اجارہ صحیح، کیونکہ بسا اوقات ہو سکتا ہے وقت ختم ہو جائے ابھی کام ختم نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ ابھی کام ختم ہو گیا ہو لیکن وقت باقی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب مثلا اگر 2 بج گئے اور کام ختم نہ ہوا تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ یا مستاجر اس کو کہے گا کہ تو کام جاری رکھ، بھائی جاری رکھ، عقد اجارہ 2 بجے تک وہ تو ختم ہو گیا تھا، اب کس کھاتے میں جاری رکھے؟ اور اگر وہ کام 12 بجے ختم کرتا ہے تو باقی کتنے بج جاتے ہیں؟ 2 گھنٹے۔ تو مستاجر کہے گا یہ 2 گھنٹے تو میرے ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، تو وقت اس کا بچ جائے گا نا۔ تو فرماتے ہیں اگر قصد تطبیق کا ہے کہ جو ہی وقت شروع ہو کام شروع ہو جائے اور جو ہی وقت ختم ہو بس اسی وقت پر کام ختم ہو، الاقرب ہاں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ 5 فٹ اونچی اور 30 فٹ لمبی دیوار مجھے بنا دو اور کام شروع کرو 8 بجے سے فلاں، اگر اس کی مراد تطبیق نہیں ہے کہ حتماً 8 بجے پہلی اینٹ اور حتماً 2 بجے آخری اینٹ، بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ بس اس وقت میں یہ کام ہو جائے، یہ جیسے ہم لوگ ٹھیکہ کرتے ہیں کہ یہ دیوار بنانی ہے بھائی اور تیرے ساتھ میرا ٹھیکہ 1 دن میں بنا دے گا۔ اب 1 دن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی سورج چڑھے تو وہ شروع کرے اور سورج غروب کرے ختم۔ مقصد کیا ہے کہ بس اسی وقت کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، بے شک دوپہر تک ختم کر لے اس کی مرضی۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر کوئی حرج کیوں؟ کیونکہ وہاں اس کا مقصد ہوگا عمل انجام پا جائے اس وقت کے اندر تاکہ مزید میرے پاس ٹائم، لیکن اگر تطبیق ہوگا تو پھر درست۔ ٹھیک ہے۔ اب 2 بج گئے کام ختم نہیں ہوا، 2 بج گئے کام ختم
بہت غور. اور اس مستاجر کا ارادہ تطبیق بھی نہیں تھا، کیونکہ تطبیق ہو تو آگے تو فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، وہ تو موضوع ختم ہو گیا. وہ چاہتا یہ تھا کہ اسی دوران کام ہو جائے، لیکن اس دوران کام نہ ہوا. اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں اس کے پاس آپشن ہے، وہ چاہے تو وہاں معاملہ فسخ کر دے، ختم. چاہے تو 2 بجے کے بعد نیا اجارہ کر لے، اب بھی مزید تمہیں میں گھنٹے کے اتنے پیسے دوں گا، ابھی تک کام ختم نہیں ہوا. یہ بھی تو اس کے پاس آپشن موجود ہے نا، یعنی اختیار کا بھی ہے، وہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ اس کو کہے کہ کام مکمل کر، جو اضافی ٹائم ہو اس کو کوئی اجرت بھی نہ دے. یہ 3-4 قسم کا آپشن اس کے پاس موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اجیر خاص، ایک ہوتا ہے اجیر مطلق. اجیر خاص، ایک شخص ایک مستری کہتا ہے کہ یہ میرا مکان بناؤ لیکن تو نے خود بنانا ہے، یعنی کسی اور کو وہ آگے کام ایگریمنٹ ہو گیا. بہت غور کرنا کا مسئلے میں، یہ مبتلا بے مسائل ہیں. اجیر خاص، ایک مستاجر کسی کو اجیر بناتا ہے. خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام تو نے خود کرنا ہے، کسی اور کو وہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے، خود کروں گا. ٹھیک، ہاں بھائی کتنے دن کے لیے؟ بس آج صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک. یہ ان کا ٹائم بھی مقرر ہو گیا، صبح 8 سے شام 4 بجے تک، یہ 8 گھنٹے ہو گئے. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اس نے خود کرنا ہے. اب ان 8 گھنٹوں میں یہ اجیر، یہ مزدور کسی اور کی مزدوری نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے 8 گھنٹے بیچ چکا ہے، اپنی منفعت اس کے پاس. 8 سے 4 تک کے جو 8 گھنٹے ہیں، چونکہ اس نے حق دے اجارہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تو ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ 8 گھنٹے اس کے ہیں. اب ان 8 گھنٹوں میں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ اب کسی اور کی مزدوری کرے. سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب اس میں بہت ساری جز ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہر 2 سطروں میں ایک جز ہے. یہ بندہ جو 8 گھنٹے دے چکا تھا مستاجر کو، یہ غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے اور کسی اور کام بھی انہی 8 گھنٹوں میں لے لیتا ہے. کہ یار میرا ادھر معاہدہ تو ہے 8 گھنٹے اس کے ہیں، چلو میں 13 گھنٹے کا بھی ٹائم نکالوں گا، تیرا کام بھی کر دوں گا. بہت غور کرنا ہے. حالانکہ 8 گھنٹے بھیج چکا ہے، لیکن اسی میں سے 1 گھنٹہ پھر کسی اور کے ساتھ بھی عقد اجارہ کر لیتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک، اس کی پھر چند صورتیں ہیں. آیا اس نے جس کام کے لیے دوسرے بندے کے ساتھ اجارہ کیا ہے، آیا اس کی وجہ سے اس پہلے مستاجر کے کام میں خلل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان. بسا اوقات کوئی خلل، مثال مثلا کیا نام ہے تیرا؟ ہاں، توقیر خان صاحب مستری ہیں اور 7 عالم دین بھی ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایک دیوار بنا رہے تھے، ٹھیک ہے جی. ادھر سے ذیشان صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں توقیر صاحب یہ ایک بی بی مجھے مل گئی ہے، ذرا مہربانی کریں تو میں 500 روپیہ دیتا ہوں، یہ ہمارا نکاح تو پڑھ دیں. اب وہ اپنی دیوار بھی بنا رہا ہے، اس سے 500 لے کے اس کا نکاح بھی پڑھ دیتا ہے. بات کو ذرا سمجھنا ہے. دوسرے کے ساتھ کام کر رہے لیکن پہلے کے کام میں بھی کسی قسم کا کوئی خلل. بسا اوقات بندہ اس قسم کا دوسرے کے ساتھ اجارہ کرتا ہے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ نہیں خلل.
کہ اس کے 8 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے، کسی اور کی کھڑکی دروازہ ٹھیک کرنا تھا، اس کو ٹھیک کرنے چلا گیا، تو گھنٹہ اس کا ضائع ہوا یا نہ ہوا؟ اب اگر اس کے کام کرنے سے اس پہلے مستاجر کے کام میں آتا ہے خلل، کام اس نے ایسا لے لیا ہے، اب اس اجارہ کا حکم، دوسرے اجارہ کا حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ادھر گیا نہیں ہے، پھر بات کیا ہے کہ میں یار 12 سے 1 تیرے پاس آ جاؤں گا، گیا نہیں ہے، ایک تو یہ آپشن ہے نا۔ مستاجر کہہ سکتے ہیں بھئی میرا ٹائم ہے، تیرا کوئی اس کے ساتھ جو دوسرا عقد تو نے کیا ہے وہ درست، اور ایک ہے کہ وہ چپ کر کے نکل جاتا ہے اور گھنٹہ ادھر لگا آتا ہے، تو پریکٹیکل اس نے کیا کیا؟ پہلے مستاجر کا کام کرتا ہے 7 گھنٹے، جبکہ ایگریمنٹ کتنا تھا؟ اب یہ جو اس کا گھنٹہ ضائع ہوا ہے، یہ اس گھنٹے کی اجرت اس سے لے سکتے یا نہیں لے سکتا؟ اب اس کے بعد 2-3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن مثلا یہ بن سکتا ہے کہ یہ اس کو جو مزدوری 8 گھنٹے کی طے ہوئی تھی اس کو تقسیم کر کے اس میں سے گھنٹہ کم کر کے 7 کی دے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، جو 8 گھنٹے کی طے تھی وہ پوری دے دے، 1 گھنٹہ جو ادھر لگائے یہ یا اس سے مانگے یا اس دوسرے مستاجر سے مانگے کہ بھئی تو نے میرا گھنٹہ لیا ہے اس کی مجھے اجرت دو، وہ جتنی مرضی پھر اس سے لے لے۔ مسائل کی شکیں ساری سمجھ میں آ گئی ہیں ذہن میں، اب تفصیل کرنے میں آئے گی کہ کس صورت میں حکم کیا ہوگا۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ، اگر مستاجر کسی اجیر کے ساتھ وقت اور عمل دونوں کو جمع کر لے، اب جمع کی مثال ذہن میں آ گئی ہے، شاباش، مثلا كَخِيَاطَةِ السَّوْءِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، کہ آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک 12 گھنٹے مجھے 2 سوٹ سلائی کر کے دو۔ عمل کیا ہو گیا؟ 2 سوٹوں کی سلائی، اور زمان کیا ہو گیا؟ صبح 6 سے شام، شاباش۔ فرماتے ہیں الاقرب البطلان ان قاصدت تطبیق، شہید کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو مستاجر کا قصد تطبیق کا ہے، تطبیق کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹھیک 6 بجے سلائی شروع کرے اور ٹھیک شام 6 بجے ختم کرے، ادھر وقت شروع، ادھر عمل شروع، ادھر وقت ختم، ادھر عمل بھی۔ اگر تو مستاجر کا اس قسم کا قصد ہے، الاقرب ایسا عقد اجارہ باطل ہے۔ والاقرب البطلان لقاعدۃ التطبیق بین العمل والزمان، کیسے؟ بحیث یبتدئ ابتدائی وینتہی بے ختم، شاباش۔ کیوں باطل ہے؟ لأن ذلك مما لا يتفق، کیونکہ عام طور پر ہو سکتا ہے شاذ و نادر ایسا ہو کہ ٹھیک اسی وقت اور عمل ایک اس میں اکٹھے شروع اور اکٹھے ختم ہو، لیکن غالب طور پر ایسا ہوتا، یا ہو سکتا ہے وقت ختم ہو جائے کام ختم نہ ہو، بسا اوقات کام ختم ہو جائے کر بھی وقت بچا ہوا، عام طور پر ایسا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یمکن انتہاء الزمان قبل انتہاء العمل، ممکن ہے کہ وقت ختم ہو جائے لیکن عمل ختم نہ ہو، وبالعکس ممکن ہے کہ کام ختم ہو جائے لیکن ابھی وقت باقی ہو۔ اب غور کرنا ہے، بہت غور آگا۔ فَإِنْ أَمَرَ بِالْإِكْمَالِ فِي الْأَوَّلِ، اگر وہ پہلی صورت ہو کہ جہاں وقت ختم ہو گیا اور کام ختم نہ ہوا، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ تو کام کو پورا کر، لازم العمل فی غیر المدت المشروطہ، تو لازم ہے گا کہ کام اس مدت میں پورا ہو جو مدت عقد اجارہ میں شرط ہی نہیں تھی، کہ اجارے کے بعد کے عرصے میں جتنا اجارہ تھا اس کے بعد مدت کم ہو گئی۔ کیوں؟ وَإِلَّا، بہت غور،
لیکن اگر مستاجر اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو کام پورا کر، بہت غور، تو کانا تارکن للعمل، تو پھر اجیر میں خرابی ہوگی کہ اجیر گویا اس کام کو تو وہیں چھوڑ دے گا نا جو پورا نہیں ہوا، تو گویا اس نے اس عمل کو ترک کر دیا الذی واقع علیہ العقد، جس عمل کے لیے اس کے ساتھ عقد اجارہ ہوا تھا اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ اگر کہتا ہے وقت کے بعد کام کو پورا کر، تو بھائی اس کو یہ خرابی ہوگی کہ تیرا میرا ایگریمنٹ تھا شام 4 بجے کا، 4 بج گئے، اب کیوں پورا کروں اس مدت کے بعد، ایک یہ مصورت آئے گی نا۔ اور اگر یہ وہیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر اجیر کو وہ پکڑے گا، ابھی تیرے ساتھ میرا معاہدہ تھا کہ 2 سوٹ شام 6 بجے تک سینے ہیں، جو تیرا میرا معاہدہ تھا عقد اجارہ جس پر تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں خرابی ہیں۔ وَإِنْ أَمَرَ فِي الثَّانِي، لیکن اگر دوسری صورت ہو، کون سی؟ کام ختم ہو جائے اور وقت شاباش بالعمل، اگر وہ کہتے کہ نہیں بھائی تو کام کرتا رہے اِلَىٰ أَن تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ، جب تک کہ میرا ٹائم پورا، یعنی فرق 2 سوٹ اس نے 2 بجے سی لے ہیں تو ایک اور پکڑا دے کہ نہیں جی شام 6 بجے تک تو میرا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اجارہ ہے، لہذا تو اب اس کو بھی سی دے، تو لازم آئے گا الزیادۃ علی ما واقع علیہ العقد، کہ جو متعلق عقد تھا، جس بات پر عقد اجارہ ہوا تھا، اس نے اس سے زیادہ کام لیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، لیکن اگر یہ 2 بجے فارغ ہو کہتے ہیں بس بھائی 2 سوٹ تھے میں نے سی دیے، مزید کام نہیں کرتا، کانا تارکن للعمل فی المدت المشروطہ، پھر خرابی ہے کیا؟ بھائی تیرے ساتھ عقد اجارہ تھا شام 6 بجے تک کام کرنے تھا، تو 4 بجے کے بعد جو ہے فارغ بیٹھا ہے، تو باقی 2 گھنٹے کہاں گئے؟ وہ 2 گھنٹے کسی کے تھے۔ تو چونکہ ان تمام صورتوں میں یہ خرابیاں لازم آتی ہیں، کب؟ اگر تطبیق کی بات ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں الاقرب الشابہ، یہ ایک صورت تھی ختم۔ لیکن وَلَوْ قَصَدَ مُجَرَّدَ وُقُوعِ الْفِعْلِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، بہت غور میرے جان، قصد تطبیق نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ حتماً صبح 6 بجے شروع ہوں اور ٹھیک شام 6 بجے 2 سوٹ کی سلائی مکمل ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان 12 گھنٹے کے اندر میرا کام، ایسے معاہدے ہم بھی کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس ایک سے زیادہ دن میرے پاس نہیں ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ بس اس وقت میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں صورتیں ہیں، بہت غور۔ نمبر 1، صح ما امکان وقوعہ فی، اگر کام ایسا ہے کہ جس کام کا اس وقت میں ہو جانا ممکن ہے، تو پھر یہ عقد اجارہ، کام ایسا ہے کہ جو 12 گھنٹے میں آرام سے ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں صح، ٹھیک۔ اب بات ختم ہوگی، کام ایسا تھا، وقت تھا 12 گھنٹے، فرق کرو وہ 10-11 گھنٹے میں سکون سے ہو سکتا، 12 گھنٹے کے اندر اندر ہو سکتا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا، ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ عقد اجارہ صحیح ہے۔ اب آگے چلو، ثم ان واقع فی، اگر اس اجیر نے انہی 12 گھنٹے کے اندر وہ کام کر دیا، مالک الاجرت، تو جو اجرت اس کی طے ہوئی تھی، جو مزدوری 12 گھنٹے کی طے تھی، وہ بن جائے گا اس کا مالک، کیوں؟ لحصول الشابات۔ وَإِنْ خَرَجَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَهُ، لیکن اگر 12 گھنٹے گزر گئے اور کام نہ ہوا، اب ساری اس کو ملا کے پڑھنا ہے پھر مزہ آئے گا۔ کام ایسا تھا جو 12 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، لیکن 12 گھنٹے گزر گئے اور کام شاباش نہ ہوا۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں بہت مزیدار۔ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ شُرُوعِ فِي،
12 گھنٹے گزر گئے اور اس شریف آدمی نے ابھی اس عمل کو شروع ہی نہیں کیا، اتنے کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، بات کا لات، پھر تو سرے سے عقد اجارہ ہو جائے گا زندہ باد۔ وَإِنْ خَرَجَتْ فِي إِثْنَائِهِ، یہ کام کر رہا تھا اور کرتے کرتے ٹائم کام کر رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا، لیکن ادھر وقت ہو گیا ختم، استحق المسمى لما فعل، عبارت پہ غور، جو اجرت طے تھی جتنی، تو پھر یہ جتنا کام کر چکا ہوگا نا اتنی اس کو دی جائے گی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ یہ اگر اس میں کام مکمل کر لیتا تو ہم نے اس کو دینا تھا 1200 روپے، ٹھیک، لیکن اس نے ابھی آدھا کام کیا ہے اور آدھا رہتا ہے، بالکل 50% کر لیا اور 50% ابھی المسمى لما فعل، جتنا کیا ہے اس کی معین شدہ، پھر معین شدہ کے ساتھ اس کو وہی 600 روپیہ پکڑا دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری شک ختم، 600 روپیہ ہم نے اس کو دے دیا، 6 بج گئے، ٹائم ہو گیا ختم۔ اب بہت مزیدار، وفی بطلانها فی الباقی، وہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے نا، لیکن اب جو آدھا کام رہتا ہے، جو آدھا کام رہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فی بطلانها، آیا اس آدھے کام جو ہو گیا اس کی مزدوری دے دیں، جو باقی ماندہ ہے اس میں عقد اجارہ باطل ہو گیا، ختم، سمجھ؟ کیونکہ 12 بج 6 بج گئے یعنی ٹائم ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے جتنا کام ہوا ہے اتنی تو ہم نے مزدوری دے دی، باقی ماندہ میں عقد اجارہ باطل، ایک صورت۔ ایک نمبر 2، او تخییر المستاجر بین الفسخ فی الباقی، یا یہ ہے کہ نہیں مستاجر کو اختیار ہو، وہ چاہے تو باقی ماندہ کام کے لیے اس سے عقد اجارہ فاسخ کر دے، چاہے تو رکھے۔ نمبر 3، اویل اجازہ، یا وہ اس کو یعنی کیا ہے، یا اس کو تغییر مستاجر کو بین الفسخ ختم کر دے باقی میں، اویل اجازہ، یا اس کو کہے کہ نہیں تو اس کو اب کیا کر، اجازت دے، فیکمل خارجہ، اس وقت کے بعد، وہ جو زمانہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس کام کو یکمل، تکمیل کرے یا یکمل۔ وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى، اور جو معین شدہ مزدوری تھی اس کا مستحق بنے، وجہان، کیلا، ایک تیسرا نظریہ ہے، یستحق مع الفسخ، کہ اگر مستاجر باقی ماندہ کام کے لیے معاملے کو فاسخ کر دیتا ہے تو یہ مستحق ہوگا اجرت مثل ما عمل للمسمى، پھر جتنا کام کیا ہے اس کی اجرت المثل لے گا، اجرت المسمى۔ اب یہ لفظ یاد ہے نا، پہلے بتایا تھا، اجرت المسمى یعنی اس مزدوری کہتے ہیں کہ جو طے تھی، اجرت المثل اس مزدوری کہتے ہیں کہ عام لوگ اس کام کی کتنی مزدوری۔ اب یہ 3 صورتیں ہیں، شہید ثانی، الاوسط اجود، میرے نزدیک کون سا؟ درمیانی، کون سا؟ یعنی وہ تخییر المستاجر بین الفسخ فی الباقی، ختم، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور مسئلہ، ولا يعمل الاجیر الخاص، اجیر خاص غیر مستاجر کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ پہلا سوال، اجیر خاص کسے کہتے ہیں؟ جواب، هو الذی، ہوا کہ مر جائے اجیر خاص، یہ اجیر خاص کون ہوتا ہے؟ الذی یستاجرہ، کہ ایک مستاجر جس کو اجرت پر لیتا ہے، مزدوری پر لیتا ہے، اجیر بناتا ہے، کس لیے؟ للعمل بنفسہ، کہ یہ کام تو نے خود کرنا ہے، مدتاً معینتاً، مدت بھی
چاہے وہ حقیقی معین ہو، اور جیسے میں نے مثال دیا ہے صبح 6 سے شام 6 بجے تک یا جو بھی ہو، آؤ حکمان، یا حکمن کیا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ایک دن کے لیے اب پتا ہوتا ہے ایک دن میں روٹین کتنی ہوتی ہے، ایک ہفتے کے لیے تو پتا ہوتا ہے اس میں کتنا ہوتا ہے مہینے کے لیے. کما حکمن کیسے اذا لعمل معین اول زمان یوم یکم ستمبر سے آپ میرے مکان کا کام شروع کریں گے. الفاظ پہ غور. پہلا یہ ہے کہ آپ نے یہ مکان خود بنانا ہے، آگے کسی کو ٹھیکے پہ نہیں دینا. یہ ہو گیا نا وزیر خاص کہ اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 1 ستمبر سے کام کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سستی کوئی وقفہ وہ بھی نہیں کرنا، بس لگاتار کرنا ہے. یہ ہو جائے گی وقت کی تعیین حکمن، یہ لگاتار، یعنی اس میں آپ کو چھٹیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. لعمل المعین الاول زمانی اليوم المعین بحیث لا یتوانی فیہ بعدہ، کہ جب کام شروع ہو جائے پھر اس میں کس قسم کی آپ نے کوئی سستی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا. اب اس قسم کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے دو بندوں کا، ٹھیک، ایک مستاجر اور ایک اجیر. اب اس اجیر خاص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عرصے میں العمل لغیر اور جیسے میں نے مثال دے کے سمجھائی ہے کہ اگر صبح 8 سے شام 4 بجے تک کا معاہدہ ہے تو ان 8 گھنٹے میں کسی اور کے پاس یا حکمن اس نے کہا تھا کہ 1 تاریخ کو مکان کا کام شروع کرنے اور کوئی وقفہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب اس دوران پھر کوئی اور مکان کا کام وہ مستری ہی شاباش. ہاں الا باذنہ، اگر مستاجر خود اجازت دے دے، چلو ٹھیک ہے آپ آدھا گھنٹہ چلے جائیں اسے کام کر دیں، اذن آ گیا پھر تو موضوع ختم ہو گیا. اچھا، کیوں نہیں کر سکتا جی اس عرصے میں کسی اور کا کام؟ فرماتے ہیں اس لیے لانحصار منفعته فيه بالنسبة الى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر بات دن کی تھی تو روٹین یہ ہے لوگوں کی کہ عام طور پر مزدور صبح آ جاتا ہے اور شام تک اس کا کام کرتا ہے. اگر بات تھی کہ ایک دن آپ میرے پاس رہیں گے، کوئی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، تو اس پورے دن میں یہ پوری منفعت پھر اس مستاجر کی ملکیت ہے، کسی اور کو یہ شامل روٹین دے. ہاں عمل غیر ہو، لیکن اس سے ہٹ کر بات تھی دن کی، اب یہ دن کو سارے سے کام کرتا ہے، اب رات کو یہ اس مستاجر کا پابند کیوں؟ بات اگر ہوتی ہے ایک دہاڑی کی کہ آپ نے ایک دہاڑی لگا کے دیں تو دہاڑی عام طور پر وہی دن کی ہوتی ہے، اب رات کو نہیں ہوتی. اب اگر یہ رات کسی اور کا کام کرنے چلا جاتا ہے تو اس پہلے مستاجر کا کوئی تعلق کیوں؟ بہت غور کرنا ہوگا. کیوں؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہوئی تھی کہ 1 ستمبر سے آپ میرے مکان کا کام شروع کریں گے اور اس میں یہ بھی طے تھا کہ آپ کوئی وقفہ نہیں کریں گے، تو بھائی عرفاً عام مستری مزدور مکانوں پر دن کو کام کرتے ہیں یا رات کو کرتے ہیں؟ تو یقیناً دن کو. تو اب دن کو تو اس کو حق نہیں کہ یہ کہیں اور جائے، لیکن فرماتے ہیں غیر کا لیل فیجوز العمل فیہ. ہاں اگر رات کو یہ کہیں اور جا کے کام کرتے اس میں کوئی حل نہیں. تب اذا لم یؤد الی واف فی العمل المستاجر علیہ، یہ سطر کو سمجھنا، بشرطے کہ اس کا رات کو کسی اور کا کام کرنا وہ دن والے کام کے ایگریمنٹ میں مضعف نہ ہو. تو اگر یہ جاتا ہے کوثر میں بندہ داخل ہوا، اس نے پڑھنی ہے کلاسیں، یہ چلا جاتا ہے آئی ہادی میں. اب ساری رات اگر آئی ہادی پر صبح کی اذان تک وہ نیٹ پر پڑھاتا رہے گا تو صبح کلاسیں پڑھ سکے گا؟ ادھر کیا کرے گا؟ آگے ہو جائے گا. یہ مزدور اگر ساری رات کسی اور کام کرتا رہے تو صبح جو جس کے ساتھ اصل ایگریمنٹ ہے آیا اس کے لیے اس کا وہ رات بھر کسی اور کام کرنا وہ مضعف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. وہ طاقت بھی نہیں ہوگی، وہ توجہ بھی. ہاں رات کو کر سکتا ہے کسی اور کے پاس، لیکن اس شرط پر کہ جس کام کا ایگریمنٹ کر چکا ہے جو عمل مستاجر رہا ہے
اس کے لیے اگر رات کو اس کا کوئی اور کام کرنا مضعف نہ ہو تو، ورنہ درست ختم. وفی جواز عملی لغیرہ فی المعین عملا لا ینافی حقہ، وہ جو میں نے مثال دی تھی، 8 گھنٹے کے لیے کسی کے پاس مزدور ہے، لیکن انہی 8 گھنٹوں میں کسی اور کا کام کرتا ہے، اور ایسا کام کرتا ہے کہ جو پہلے مستاجر کے کام میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ، اس کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا. کیسے؟ یہ کہا ایک دن فی حال اشتغال ہی بحقی، دیوار بھی بنا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں انخحتو موکل دی موکل ہی المارل. اب اس میں فرماتے ہیں یہ جائز ہے یا جائز وجہان. بڑا غور آگا، وجہان کیسے؟ اس لحاظ سے اگر دیکھیں کیا تصرف فی حق الغیر، کہ جناب مستری صاحب یہ 8 گھنٹے آپ کسی کو دے چکے ہیں، یہ ساری منفعت اب کسی کی ہے، اور آپ اس میں تصرف کرتے ہوئے کسی اور کا نکاح پڑھ رہے ہیں، تصرف فی حق الغیر ہے، تو یہ درست. لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ شہادت الحال قرینہ حالیہ بتاتا ہے کہ کوئی مالک اس قسم کے عمل پر ناراضگی کا اظہار، ایک مستری ہے اس کی دیوار بنا رہا ہے، اور دیوار بناتے ہوئے اگر فرق ہو کسی کام جاری کرتا ہے تو کوئی بھی مالک یہ نہیں کہتا کہ تو نے یہ کیا ہے، اور عرف بھی اس کو تصرفی حق الغیر قرار ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فرماتے ہیں پھر صلی اللہ علیہ محمد.